صدقہ۔ آخری لیکن سب سے اہم پوائنٹ جو ہمارے دین کو سب سے زیادہ مضبوط کرتا ہے وہ ہے صدقہ۔ اپنی جیب خرچ میں سے 50 روپے آپ ہر مہینے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دیکھیں، آپ کی جیب کبھی بھی خالی نہیں رہے گی۔ جب پیسوں کی ضرورت ہونا تو پیسے اللہ کی راہ میں دیا کرو۔ یہ بات پڑھنے سے آپ کو بہت عجیب سی لگی ہوگی کہ جب پیسوں کی قلت ہے تو پیسے کیوں خرچ کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی کسی پاکیزہ چیز کا صدقہ کیا اور اللہ پاکیزہ چیزیں قبول کرتا ہے، خواہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، تو رحمن اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور پھر یہ صدقہ مال رحمن کے ہاتھ میں بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ سے بڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو، گائے کے بچے کو پالتا ہے، یعنی جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز قربان کرتے ہیں تو اللہ اس چیز کا اجر آپ کو لائف ٹائم کے لیے دیتا ہے۔ اور صدقے کے لیے ضروری نہیں کہ ہمیشہ مال ہی خرچ کیا جائے۔ اگر آپ میں اتنی حیثیت نہیں ہے تو مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کو اللہ کے لیے وقت دینا بھی صدقہ ہے، راستے میں پڑے پتھر کو اس نیت سے اٹھا دینا بھی صدقہ ہے کہ کہیں یہ کسی اور کو نہ لگ جائے۔ خون پسینہ بہا کر اللہ کو خوش کرنے کے لیے حلال کمانا بھی صدقہ ہے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنا بھی صدقہ ہے، اور یہ صدقہ دینے کی حیثیت تو ہم سب رکھتے ہیں۔ آپ اللہ کے لیے جس کام میں بھی انویسٹمنٹ کریں گے اس کام میں کبھی بھی آپ کا گھاٹا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اگر کوئی چیز کسی کو صدقے کے لیے جو میسر نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنے ہاتھ سے کام کریں اور اسے خوب بھی فائدہ پہنچائیں اور صدقہ بھی کریں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اگر اس میں سے کسی کی طاقت نہ ہو یا کہا کہ نہ کر سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بھی کسی حاجت مند پریشان حال کی مدد کریں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اگر وہ بھی یہ بھی نہ کر سکے، فرمایا کہ پھر بھلائی کی طرف لوگوں کو رغبت ڈالیں یا امر بالمعروف کا کرنا۔ عرض کیا، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر برائی سے رکا رہے، کہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ صدقے کی اہمیت۔ میت صدقے کو کیوں ترجیح دیتی ہے اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے تو؟ جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا، اے رب، اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نیکیوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ نہیں کہے گا کہ عمرہ کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا۔ علماء نے کہا کہ میت صدقے کی تمنا اس لیے کرے گی کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، اس لیے صدقہ کثرت سے کیا کرو، بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صدقے کی برکت۔ بنی اسرائیل کا ایک راہب گرجے میں 60 سال تک عبادت کرتا رہا۔ ایک روز اس نے گرجے سے زمین کو دیکھا تو وہ اسے بہت اچھی لگی، جس کی وجہ سے زمین پر چلنے کی اس نے تمنا ظاہر کی۔ روایت کہتا ہے کہ راہب ایک روز ایک روٹی لے کر گرجے سے نیچے زمین پر اتر آیا اور زمین پر چلنے لگا۔ اسی اثناء میں ایک خوبصورت لڑکی پر اس کی نظر پڑ گئی، حتیٰ کہ وہ اس خوبصورت، حسین و جمیل لڑکی پر فریفتہ ہو گیا اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی۔ موت و حیات کی کشمکش میں ایک سائل نے اس سے سوال کیا تو اس راہب نے وہ روٹی اس کو دے دی۔ پھر اس کی 60 سال عبادت اور اس کے ایک گناہ کا وزن کیا گیا تو وہ ایک گناہ 60 سال کی عبادت پر غالب آ گیا۔ پھر اس کی آخری نیکی سائل کو روٹی دینے والی لائی گئی اور اسے اس کی 60 سال عبادت کے ساتھ شامل کر کے اس کی وزن کیا گیا تو اس کی عبادت اس کے لیے ایک گناہ پر غالب آ گئی۔ صدقے کی طاقت۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھاتی تھی، پھر اللہ نے پہاڑ کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ زمین تھامے رکھے، چنانچہ وہ ٹھہر گئی۔ تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پر تعجب ہوا اور کہنے لگے، اے اللہ آپ کی مخلوق میں سے کوئی چیز پہاڑوں سے بھی سخت ہے؟ فرمایا لوہا اس سے بھی سخت ہے۔ پوچھا لوہے سے بھی زیادہ وہ سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا آگ۔ پوچھا کوئی آگ سے بھی زیادہ سخت؟ فرمایا پانی۔ پوچھا پانی سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز؟ فرمایا ہوا۔ پانی سے بھی زیادہ وہ سخت ہے؟ پوچھا ہوا سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، وہ آدمی جو اس طرح صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ عرش کا سایہ نصیب ہونے والے 7 قسم کے افراد میں سے ایک وہ بھی ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا تو بائیں ہاتھ تک کو خبر نہ ہوتی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی مسلمان اپنی حلال کمائی سے اخلاص کے ساتھ صرف ایک کھجور کا صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اسے قبول کر لیتے ہیں، پھر اسے بڑھاتے ہیں حتیٰ کہ وہ پہاڑ کی طرح اس سے بھی بڑھ جاتی ہے، یعنی اس کھجور کا وزن بہت زیادہ ثواب اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ صدقے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے پاک کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اللہ صرف پاک کمائی کو قبول کرتا ہے، پھر اس خیرات کرنے والے کے لیے پالتا رہتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے بچھڑے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ خیرات پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ بے شک کسی شخص کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی کو دور کر دیتا ہے اور قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ آدمی کا اپنی صحت اور زندگی میں 1 درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ صدقہ زیادہ دیا کرو کہ اس سے تمہیں رزق ملے گا۔